بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا والذین عادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اچھا، یہی آیت پھر دوسری مرتبہ 5 نمبر سورہ کی 69 آیت میں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین عادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان دونوں آیت جو ہیں، ان کی جو میننگ ہے وہ تقریباً معمولی فرق کے ساتھ تقریباً سیم ہے۔ میں یہ ذرا پڑھ لیتا ہوں۔ ان الذین آمنوا، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی اداسی، کوئی اداسی نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں جن کے عمل جو ہیں وہ صالح ہیں، کوئی چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہادو ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ صائبین ہو، کوئی بھی ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ سب انکلوڈ ہیں، مطلب دوسرے ہادو بھی انکلوڈ ہے جن کو یہ یہاں پہ یہودی کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ عیسائی بھی انکلوڈ ہے، صائبین وہ جو ستارہ پرست جسے کہتے ہیں وہ بھی انکلوڈ ہیں۔ لیکن صرف جو آخرت کے خوف جو ہے اس پہ صرف 2 شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان، اور دوسرا آخرت پہ ایمان۔ اگر کوئی لوگ ہے 2 شرط یہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ، ان دونوں ایمان کے ساتھ ان کے عمل جو ہیں، ان کے جو عمل ہیں وہ نیک ہونے چاہیے۔ مطلب جن کے نیک عمل ہیں، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے، وہ ایک رب، ایک اللہ کو مانتا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے۔ اب دیکھیں شرطیں دیکھیں 3 ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کو مانتا ہے، مطلب اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے۔ دوسرا، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، مطلب جزا اور سزا کے قانون کو بھی مانتا ہے۔ مطلب آخرت میں جب جزا اور سزا، بہت سارے ایسے دوسرے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جن پہ جو ہے نا ڈے آف ججمنٹ، آخرت کے جو تصور ہے وہ بالکل وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ تو آخرت والا تصور جس کے پاس ہے، جو یہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جب انسان مرے گا اس کے بعد پھر زندہ ہوگا، اور جزا اور سزا کا قانون ہوگا، پھر جو اچھے کام کریں گے ان کو ان کے رب کی طرف سے ان کو انعام ملے گا، اور جنہوں نے برا کام کیا ہوگا ان کو سزا ملے گی۔ جزا اور سزا کا قانون پہ ایمان رکھیں نا، اور اللہ پہ ایمان ہو کہ اس کائنات کو ایک چلانے والا صرف ایک ہے، ساتھ نیک عمل کرے۔ اب نیک عمل کرنا، آپ کسی بھی معاشرے میں آپ رہتے ہو، جہاں بھی رہتے ہو، تو نیک عمل کا جو پیرامیٹر ہے وہ تقریباً سیم ہے۔ مطلب کسی کو کوئی جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، معاشرے میں کسی بھی اب کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف ہو، جس کا رنج کسی دوسرے پہ ہو، اسی کو نیک عمل کہتے ہیں۔ اچھا کام کرنا، کسی کے خلاف نہیں چلنا، برائی نہیں کرنا، کسی کی برائی نہیں کرنا، نہ ہی کسی کے خلاف چلنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نیک عمل میں آتی ہے۔ یہ چاہے آپ مسلم معاشرے میں رہیں یا غیر مسلم معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے، ویسٹ میں دیکھیں، آسٹریلیا میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، نیوزی لینڈ میں دیکھیں، افریقہ میں دیکھیں، آپ کہیں بھی دنیا کے چاروں جو طرف ہیں آپ گھومیں، کسی بھی سوسائٹی میں جائیں، وہاں پہ آپ جب یہ پیرامیٹر چیک کریں گے کہ نیک عمل، ٹھیک ہے، وہ کون سے ہوتے ہیں، وہ یہی ہے جو قرآن میں موجود ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر نیک عمل کر رہا ہے، وہ اپنے بھائی، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کے بعد اپنے آس پڑوس کے ساتھ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے، اس کے بعد یہ اپنی جو سوسائٹی ہے، وہ لوگوں جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کہیں پہ جاب کر رہا ہے، کہیں پہ ویاپار کر رہا ہے، بزنس ہے، کوئی بھی لین دین ہے،
اپنے سرکل میں، کہنے کا مقصد اپنے سرکل میں اس کا جو کردار ہے وہ بہت زبردست کردار ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور وہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہا، تو یہ عملاً یہ صالح عمل میں آ گیا۔ تو یہ جو ہمیں بات بتائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا بس یہی ہے کہ جو بالکل کٹر مسلمان ہوگا اور وہ جو ہے وہی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب یہی ہے، مسلمان کا مطلب کچھ اور نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب وہ ہے جو سلامتی میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین کا مطلب یہ ہے کہ دین انصاف کا نظام۔ اب انصاف کا نظام کہیں پہ بھی رائج ہے، کہیں پہ بھی قائم ہے اور وہ فالو کر رہے ہیں اللہ کی تعلیمات، مطلب قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اگر فالو کر رہے ہیں تو وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ وہ سلامتی میں آ گیا۔ مسلمان ہونا مطلب سلامتی میں آنا، وہ یہ اسلام کی انڈر دی امبریلا آف اسلام، مطلب وہ سلامتی میں آ گیا، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس کو یہ نہیں کریں گے، کوئی بھی ایمان والا، جس کا بھی جو مومن کا مطلب ہے جو ایمان رکھے۔ اب کوئی بھی دنیا میں بندہ ہے جو ان چیزوں پہ ایمان رکھ رہا ہے، وہ مسلمان ہے اور وہ جنت میں جائے گا، آخرت میں اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہمیں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، بس آپ جو 6 کلمے پہ یقین رکھے اور جو سخت تعلیمات جو اسلام کی یہ بتاتے ہیں ہمارے جو لوگ جو ملا ازم ہیں، جسے ہم ملا ازم کہیں، وہ جو بتاتے ہیں کہ اب جو چیزیں بالکل انہوں نے ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ قرآن کے علاوہ ہے، وہ اپنے خود نے بنائی ہوئی ہے چیک لسٹ بنائی ہے، یہ کرے گا کام، یہ چیزیں ہوگی، داڑھی اتنی ہوگی، ٹخنوں تک ان کے جو ہے وہ شلواریں ہوں گی، اور اس کے بعد یہ ان کی شریعتیں جو اپنی بنی ہوئی ہیں، جن کو ہم شریعت کہیں، وہ اپنی بنائی ہوئی ہیں، ان شریعتوں کو جو فالو کرے گا وہی جو ہے نا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے جو بھی عمل صالح کرے گا، جس کا بھی، یہ میں نے آپ کو کوٹ کر کے بتائی ہے، یہ دونوں آیتیں آپ دونوں جا کے خود چیک کریں، جو بھی عمل صالح کرے گا، اللہ پہ یقین رکھے گا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، وہ آخرت میں اس کو کوئی خطرہ خوف نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ ملے کچھ بھی بتائیں، اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں بھلی کریں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کا فہم رکھوں، قرآن کیا کہتا ہے ہمیں ہر لحاظ سے۔ یہ تو آج میں نے اس پہ جو ہے نا بات کی ہے کہ کون کون جنت میں جائے گا، کس کس کو بشارت ہے، کون لوگ ہیں جن کو آخرت کا خوف نہیں ہے۔ میں تو وہ قرآن کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور دوسری طرف لوگ جو ہے وہ شریعت اپنی بنا کے اور آپ کو ساری جو ہے نا چیک لسٹ بتاتے ہیں، ملا ازم جسے ہم کہتے ہیں، وہ سارے ملا جو ہے وہ چیک لسٹ بتا کے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ وہ ان کو پہلے ہی پتہ ہے، حالانکہ ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ جیسے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کون جائے گا، وہ جائے گا جو عمل نیک کرے گا اور اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھے گا۔ قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے، اور یہ ہمیں جو ہے نا یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جائے گا، فلاں نہیں جائے گا۔ ان کے پاس جو ہے نا یہ ابھی، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں اس دن فیصلہ کروں گا، اور انہوں نے آج ہی فیصلہ کر دیا۔ یہ ہم آپ کو آج ہی فیصلہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جائیں گے اور یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ ان کو زیادہ پتہ ہے، یہ اپنے حساب سے پوری چیک لسٹ بنا دیتے ہیں، لیکن قرآن کیا بتاتا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں یہ جو 2 آیتیں، یہ بہت جو ہے نا اس پہ بھی بڑی باتیں چلتی ہیں، اور یہ لوگ اس کو گھماتے پھراتے ہیں، لیکن یہ سمپل سی بات ہے۔ میں نے اس لیے سوچا کہ یہ دونوں آیتوں پہ ضرور ایک ویڈیو بنائی جائے، تاکہ یہ لوگوں تک، اس لیکچر میں لوگوں تک چیزیں کلیئر پہنچیں، کہ کوئی سادہ، قرآن بالکل سادہ بات کرتا ہے، اس میں کوئی بھی آپ کو ڈفرنس نہیں ملے گا۔ ایک سیدھی بات ہے کہ بھائی جو اللہ پہ، میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو اللہ پہ اور آخرت پہ اور ساتھ نیک عمل کرتا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔